اچھا، ماڈرن ڈے سلیوری اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو ان کے کلچر میں تو وہ بالکل عام سی چیز ہے. ان کا جو گرو ہوتا ہے وہ اپنے چیلوں کو خریدتا بھی ہے اور بیچتا بھی ہے. صحیح. اس کو یہ اپنی زبان میں اپنے کلچر میں اس کو یہ پیشہ کہتے ہیں. اچھا. کہ کسی چیلے کا پیشہ دینا، وہ 1,00,000 2,00,000 3,00,000 جتنا بھی ہوگا. تو یہ ایک تو اس طرح بھی ان کے جس طرح پرانے زمانے میں دور جاہلیت میں انسانوں کو سلیوز کے طور پہ، ہاں جی ہاں بالکل سلیو ٹریڈ ہوتا تھا، یہ اس طرح چیلا ٹریڈ کہہ لیں آپ، وہ بھی کرتے ہیں یہ. اور اس کے بعد سب سے زیادہ جو خطرناک چیز ہے وہ تو بالکل کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. کوئی بھی بندہ فگرز اٹھائے اور دیکھ لے. آپ ابھی نادرا کی فگرز اٹھائیں اور نادرا کے بعد کتنے لوگ ایکس کیٹیگری میں رجسٹرڈ ہیں. صحیح ہے، وہ میرے خیال میں کچھ زیادہ نہیں ہے. لیکن کوئی بھی بندہ جب وہ فگر دیکھتا ہے تو اس کو آئیڈیا ہو یار اتنے تو میں نے اپنی زندگی میں شاید پاکستان کے اندر گھومتے پھرتے ہوئے دیکھے ہوں. یعنی کہ ابھی سینسس کے مطابق یہ 10,500 تھے. کچھ این جی اوز کہتی ہیں یہ 2-3 لاکھ ہیں. کچھ بڑی این جی اوز جو ہیں مثلا یونائٹڈ نیشنز کی کچھ ایجنسیز کی جو فگرز ہیں وہ آپ ان کی ویب سائٹ سے جا کے دیکھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ 2-3-4 لاکھ کے قریب ہیں. لیکن جو آفیشیل فگرز ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں، وہ بہت کم ہے، بہت کم ہے. تو جب ہم ریسرچ کر رہے تھے تو ہمیں یہ نا تھوڑا سا یہ ہوا کہ یہاں پر ہمیں ایک گیپ نظر آیا کہ یار جو آفیشیل فگرز ہیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں، لیکن ریالٹی میں ہمارا احساس تھا کہ زیادہ ہیں. اسی طرح سینسس کی کچھ اور فگر تھی. خیر پھر بعد میں ہمیں بہت سارا وہ پتہ لگا کہ کوئی آفیشیل فگرز نہیں ہیں. لیکن پھر جب ہم گئے تو میں تو حیران رہ گیا. بھائی میں نام نہیں لینا چاہتا ان کے گروؤں کے، میں ورنہ نام لے کے ان افراد کے نام لے کے بھی آپ کو بتا سکتا ہوں. وہ بڑے پرومیننٹ ٹرانسجینڈرز ہیں، اسپیشلی ہمارے یہاں پر پنڈی اسلام آباد میں. اس سے زیادہ ہنٹ اور میں آپ کو کیا دوں، جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ سمجھیں گے. ان کے ایسے میں خواجہ سراؤں سے ملا ہوں جو ٹھیک ٹھاک اپنا وہ رنگ یا گینگ رن کر رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ شادی شدہ مرد حضرات ہیں، اور انہوں نے یہ کلچر اڈاپٹ کیا ہوا ہے. وہ زنانہ کپڑے پہن کے وہ بازاروں میں نکلتے ہیں، وہ ساری وہ حرکتیں کرتے ہیں، وہ سیکس ورک کرتے ہیں، لیکن ان کی اولادیں بھی ہیں اور وہ ایکس کا کارڈ بھی نہیں بناتے. تو میں نے ان سے بھی کچھ انٹرویو کیا. میں نے کہا کہ آپ ایکس کا کارڈ کیوں نہیں بناتے؟ کہتے ہیں جی ہم تو خود ایسے ہیں تو ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ایسے ہوں. میں نے کہا یعنی آپ بھی اس چیز کو کم از کم ایٹ لیسٹ اتنا برا تو سمجھتے ہیں کہ آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ یار ہمارا بچہ بھی اس کلچر کو اڈاپٹ کرے. وہ کہتے ہیں ہاں جی کیا کریں، مجبوری ہے. اب پتہ نہیں کون سی مجبوری ہے کہ آپ اللہ سے ایک طرح سے بغاوت کر لیں، کون سی ایسی قیامت آ گئی ہے. تو لیکن یہ بھی اب یہاں پر کیا کرنا چاہیے. یہاں پر دیکھیں پہلے تو لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی. ایک تو میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہمارے معاشرے کی بہت بہت زیادہ ڈارک سائڈ ہے، اس حوالے سے اویئرنیس حاصل کریں. اور آج کل تو ویسے بھی ان کی آڑ میں پاکستان کے اندر جو ایک پورا انویژن کیا جا رہا ہے، جس طرح آپ کی اگلی نسلوں کو تباہ کرنے کا پلان بنانا تو دور کی بات، وہ ان پلیس ہے. وہ ابھی اسٹیپ 1 اسٹیپ 2 کا ہو چکا ہے، وہ اب آگے جا چکا ہے. تو ایک تو اس کو اگر آپ نے ٹیکل کرنا ہے تو سب سے ضروری چیز ہے آپ اس کو سمجھیں. دوسرا یہ کہ آپ ابھی ذرا آج یعنی ابھی پورے پاکستان کے اندر ایک پروٹیسٹ کی ویو شروع ہو چکی ہے. جتنے بھی لوگ جو پاکستان کے نظریے کے ساتھ ایگری کرتے ہیں اور جو پاکستان کے اسلامی جو ہمارا امیج ہے، ہمارا جو اسلامی تشخص ہے، اس کے بارے میں جو لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حقیقی معنوں میں اسلام کا بول بالا ہو، وہ لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. اور جو لوگ ابھی تک خاموش ہیں، ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل بس سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں. ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ اٹھیں، آپ سوشل میڈیا پہ بھی کیمپیننگ کریں، آپ جہاں پر بھی ہے اس کے اوپر بات کریں. کیونکہ یہ بہت سارے میں کہوں لفظ استعمال کروں گا، گھس بیٹھیے. یہ گھس بیٹھی ہیں، یہ مرد ہیں، انہوں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، ان کے بچے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو خواجہ سرا کہتے ہیں. آپ نے بدواؤں کا ذکر کیا. بدوا میرے خیال میں اگر بدوا ان کی لگتی ہوتی نا تو ابھی آپ یہاں پہ نہ بیٹھے ہوتے، ابھی میں یہاں پر نہ بیٹھا ہوتا، ابھی سینیٹر مشتاق اسمبلی میں نہ بیٹھے ہوتے. بلکہ میں تو ایک مذاق میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ یار جب سے میں نے اس ایکٹ کو پرسیو کرنا شروع کیا، اس کے پیچھے ہم لگے ہیں، تو میرے تو بہت سارے جو کام رکے ہوئے تھے بہت عرصے سے، وہ اللہ نے سیدھے کر دیے.